آج ہم پاکستان کو سمجھنے کی ایک گہری کوشش کر رہے ہیں اور اس گفتگو کی بنیاد ہے اناٹول لیویون کی مشہور کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری۔ یہ کتاب پاکستان پر لکھی گئی شاید چند سب سے اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ بالکل، ہم روز خبروں میں سنتے ہیں سیاسی بحران، معاشی مشکلات، دہشت گردی، لیکن لیویون ان سب سے آگے جا کر ملک کی بنیادی ساخت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، ان کا ایک مرکزی خیال ہے جو پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ہی وقت میں ایک کمزور ریاست بھی ہے اور ایک ناقابل یقین حد تک مضبوط معاشرہ بھی۔ یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی کتاب کا سب سے دلچسپ اور بنیادی نقطہ ہے۔ لیوین کہتے ہیں کہ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ریاست اور معاشرے میں فرق کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک طرف پاکستان کی ریاست ہے، یعنی اس کے سرکاری ادارے، پولیس، عدالتیں، ٹیکس کے محکمے، یہ سب نسبتاً کمزور ہیں، اکثر بے اثر۔ لیکن دوسری طرف ہے پاکستانی معاشرہ، جو خاندان، برادری، قبیلے اور آپ کہہ لیں سرپرستی کے رشتوں پر قائم ہے، اور یہ بہت زیادہ مضبوط اور لچک دار ہے۔ تو یہی مضبوط ڈھانچہ ہے جو ایک طرف ترقی میں رکاوٹ ہے، لیکن دوسری طرف ملک کو بکھرنے سے بھی بچاتا ہے۔ بالکل، یہ نظام جھٹکے سہنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ملک کو شام یا لیبیا بننے سے روکے رکھتا ہے۔ تو آئیے اس کمزور ریاست کے تصور سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، مذاکراتی ریاست، نیگوشیٹڈ اسٹیٹ۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست بالکل ہی بے اختیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کام ایک الگ طریقے سے کرتی ہے۔ ریاست کا قانون سب پر یکساں لاگو نہیں ہوتا۔ یعنی اصول پر نہیں، ڈیل پر چلتی ہے۔ بالکل، ریاست کی طاقت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ مختلف طاقتور گروہوں کے ساتھ کیسی سودے بازی کرتی ہے، جاگیردار ہوں، قبائلی سردار ہوں، صنعت کار یا یہاں تک کہ جرائم پیشہ گروہ۔ کتاب میں اس کی ایک کہانی ہے نا، وہ ریٹائرڈ جنرل والی۔ جی، وہ واقعہ اس نظام کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کو اپنے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کروانی تھی۔ تو وہ پولیس کے پاس نہیں گئے؟ نہیں، وہ پولیس کے پاس جانے کے بجائے علاقے کے ایک بااثر سیاستدان کے پاس گئے، کیونکہ ڈاکوؤں کو اس سیاستدان کی پناہ حاصل تھی۔ اچھا، تو سیدھا ایکشن لینے کے بجائے ایک مذاکرات ہوئے، ایک ڈیل ہوئی۔ سیاستدان نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ ڈاکو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ انہیں پولیس مقابلے میں مار دیں، باقی پر مقدمہ چلا لیں۔ اور اپنے خاص آدمیوں کو بچا لیا؟ جی، میرے خاص آدمیوں کو کچھ نہیں کہنا، اور سب کو معلوم تھا کہ جن پر مقدمہ چلے گا وہ بھی بعد میں اثر و رسوخ سے چھوٹ جائیں گے۔ تو انصاف اور قانون یہاں ایک اصول نہیں بلکہ طاقتور لوگوں کے درمیان ایک سودا ہے۔ یہی مذاکراتی ریاست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی حکومت جو اوپر سے اصلاحات لانے کی کوشش کرے، چاہے وہ ایوب خان کی ہو یا مشرف کی، وہ اس گہرے خاندانی اور برادری کے نظام سے ٹکرا کر ناکام ہو جائے گی۔ یہی لیون کا مرکزی استدلال ہے۔ جی، یہ مضبوط سماجی نظام باہر سے آنے والی کسی بھی تبدیلی کو یا تو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جی، یا اسے ناکارہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے لوگوں کی پہلی وفاداری ریاست یا آئین سے نہیں بلکہ اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے یا اپنے پیر سے ہوتی ہے۔ اور اسی سے سرپرستی یعنی پیٹرنیج کا نظام چلتا ہے۔ جی، سیاست خاندانی بن جاتی ہے۔ بھٹو، شریف، چودھری برادران، یہ لوگ اپنی برادری کو نوکریاں، ٹھیکے، تحفظ فراہم کرتے ہیں اور بدلے میں ووٹ اور وفاداری حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو کئی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان میں ایسا کیا خاص ہے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ لیون کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نظام اس لیے زیادہ گہرا ہے کیونکہ ریاست کبھی اتنی طاقتور ہو ہی نہیں سکی کہ وہ ان روایتی وفاداریوں کو توڑ سکے۔ اور کرپشن کا تصور بھی مختلف ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کرپشن کو اکثر اپنے لوگوں کا خیال رکھنے کی ایک سماجی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سیاستدان صرف اپنے لیے پیسے بنائے تو وہ برا ہے، لیکن اگر وہ اپنی پوری برادری کو نوازے تو اسے ایک اچھا سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ریاست کا بڑا حصہ اس طرح مذاکرات پر چلتا ہے تو پھر وہ کون سا ادارہ ہے جو اس سے الگ ہے؟ کتاب فوج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہاں، لیون کے مطابق فوج شاید واحد ریاستی ادارہ ہے جو بڑی حد تک اپنے تحریری قوانین اور اندرونی نظم و ضبط پر چلتا ہے۔ وہ اس مذاکراتی کلچر سے باہر ہے؟ کافی حد تک۔
آپ کسی چھاؤنی کے اندر چلے جائیں، آپ کو ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی۔ صاف سڑکیں، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد، ایک واضح ہائرارکی۔ اور اسی لیے وہ اتنی منظم اور طاقتور ہے۔ جی، اور جب بھی سویلین نظام ناکام ہوتا نظر آتا ہے تو لوگ اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہے۔ کتاب فوج کے معاشی مفادات پر بھی بات کرتی ہے، اور ایک بہت چونکا دینے والا نقطہ قانونی کرپشن کا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ لیون کا کہنا ہے کہ فوج کے معاشی مفادات صرف ڈیفنس بجٹ تک محدود نہیں۔ یعنی DHA، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ؟ جی، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز، فوجی فاؤنڈیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، یہ ملک کے سب سے بڑے کاروباری اداروں میں سے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب قانونی ہے۔ قانونی کیسے؟ ریٹائرڈ جنرلوں کو زرعی زمین دینا، مہنگے علاقوں میں پلاٹ یا بڑے سرکاری اداروں میں نوکریاں دینا، یہ سب قانون کے دائرے میں ہوتا ہے۔ لیون اسے قانونی کرپشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نظام خود اس طرح بنایا گیا ہے کہ طاقتور طبقے کو قانونی طور پر نوازا جا سکے، جو اسے اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے اور خطرناک بھی۔ اور اسی طاقتور ادارے کا خطاب ایک افسوسناک نقص یا ٹریجک فلا بھی بتاتی ہے۔ وہ ہے ہندوستان اور خاص طور پر کشمیر کے ساتھ جنون کی حد تک دشمنی۔ لیون کا کہنا ہے کہ فوج کا پورا نظریہ، اس کا وجود اسی دشمنی پر قائم ہے۔ اور اسی جنون کی وجہ سے ریاست نے ماضی میں عسکریت پسند گروہوں کو استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ جی، ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر یہ وہ حکمت عملی تھی جو بعد میں خود ریاست کے گلے پڑ گئی اور ملک کو شدید اندرونی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کے بعد دوسرا ستون مذہب کا ہے، لیکن یہاں بھی ایک تضاد ہے۔ پاکستان بنا اسلام کے نام پر، لیکن اسلامی سیاسی جماعتیں کبھی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ پاکستانی اسلام کا اپنا تنوع ہے۔ کتاب کے مطابق ملک کی اکثریتی آبادی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، جس کی جڑیں صوفیزم اور مزاروں کی ثقافت میں ہے۔ ایک زیادہ ثقافتی اسلام؟ بالکل۔ اس کے برعکس جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام جیسی بڑی سیاسی جماعتیں اکثر دیوبندی یا اہل حدیث فکر کی نمائندگی کرتی ہیں، جو زیادہ سخت گیر سمجھی جاتی ہیں، اور ان کی اپیل شہری متوسط طبقے تک محدود ہے۔ اور دیہی علاقوں میں؟ دیہی علاقوں میں لوگوں کی وفاداری کسی سیاسی منشور سے زیادہ اپنے مقامی پیر یا گدی نشین سے ہوتی ہے۔ اور یہ پیر صرف روحانی پیشوا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اکثر بہت بڑے زمیندار اور سیاستدان بھی ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جیسی بڑی جماعتوں میں ان کا گہرا اثر رہا ہے۔ گیلانی، قریشی، مخدوم خاندان۔ تو یہ مذہب اور جاگیرداری کا ایک طاقتور امتزاج ہے۔ جی، اور ان کی وجہ سے دیہی علاقوں میں سماجی ڈھانچہ صدیوں سے تبدیل نہیں ہو سکا۔ ہم نے ریاست اور معاشرے کی بات کی، لیکن پاکستان ایک ملک نہیں بلکہ کئی دنیاؤں کا مجموعہ ہے۔ کتاب صوبوں کی جو تصویر دکھاتی ہے وہ اس پیچیدگی کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ جی، پنجاب سے شروع کرتے ہیں، جس سے ملک کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پنجاب 56% ہے، اور فوج اور بیوروکریسی میں بھی اس کی اکثریت ہے۔ لیکن لیون یہ واضح کرتے ہیں کہ پنجاب کو ایک اکائی سمجھنا ایک غلطی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پنجاب خود اندر سے بہت متنوع ہے۔ یہاں سرائکی بولنے والا جنوبی پنجاب ہے، پوٹھواہاری علاقہ ہے، اور وسطی پنجاب کے صنعتی اور زرعی علاقے ہیں۔ ان کی اپنی الگ شناختیں اور شکایات ہیں۔ تو پنجاب اتنا طاقتور بھی نہیں کہ پورے ملک پر اپنی مرضی چلا سکے۔ نہیں چلا سکتا۔ اس کی بہترین مثال NFC ایوارڈ ہے، جس میں پنجاب اپنی آبادی کے تناسب سے کم حصہ لیتا ہے تاکہ چھوٹے صوبوں کو زیادہ وسائل مل سکیں۔ یہ بھی ایک طرح کی سودے بازی ہے۔ لیکن پنجاب کی یہ طاقت پورے ملک کی کہانی نہیں ہے۔ سندھ میں ایک بالکل مختلف حقیقت نظر آتی ہے، خاص کر کراچی میں۔ کراچی تو خود ایک الگ ملک کی طرح ہے۔ کتاب کراچی کے لیے منقسم نظام یا فریگمنٹڈ آرڈر کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں بظاہر انارکی اور تشدد کے باوجود یہ شہر کام کرتا رہتا ہے۔ ایک علاقے میں گینگ وار چل رہی ہوگی، لیکن صرف 2 گلیاں چھوڑ کر اسٹاک ایکسچینج اور کاروباری مراکز معمول کے مطابق چل رہے ہوں گے۔ تشدد اپنی حدود میں رہتا ہے اور شہر کی معاشی مشینری رکتی نہیں۔ جی، یہ ایک عجیب سی بقا کی حکمت عملی ہے، اور لیو کا کہنا ہے کہ کراچی کا اصل تنازع مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ نسلی کشیدگی ہے۔ مہاجر، سندھی، پختون، جس کی جڑیں تقسیم ہند اور پھر 80 کی دہائی میں MQM کے عروج میں ہیں۔
بالکل. جب اردو بولنے والے مہاجروں نے خود کو محروم محسوس کیا تو مہاجر قومی موومنٹ ابھری. اس کے بعد کراچی نے کئی دہائیوں تک شدید نسلی تشدد دیکھا. اور اس کے بالکل برعکس ہے دیہی سندھ. وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. وہاں آج بھی وڈیروں کا راج ہے، جہاں سرپرستی کا نظام اپنی خالص ترین شکل میں نظر آتا ہے. اور پھر بلوچستان ہے، وسائل سے مالا مال لیکن ملک کا غریب ترین صوبہ. بلوچستان کی کہانی شاید اس مذاکراتی ریاست کے تصور کی سب سے تلخ مثال ہے، جہاں یہ مذاکرات اکثر ناکام ہوئے. کتاب میں ایک بلوچ قوم پرست کا حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم اپنی ہی سرزمین پر ریڈ انڈین بنتے جا رہے ہیں. جی، وسائل ہمارے ہیں لیکن ان پر قبضہ باہر والے کر رہے ہیں. یہ احساس محرومی بہت گہرا ہے. وسائل پر کنٹرول کا جھگڑا، بغاوتوں کی تاریخ اور پھر 2006 میں نواب اکبر بھگٹی کا قتل. ان واقعات نے شورش کو بہت ہوا دی. بہت زیادہ. آخر میں پشتون علاقوں کی بات کرتے ہیں جو شاید ملک کا سب سے غلط سمجھا جانے والا حصہ ہیں. کتاب میں ان کا موازنہ 18ویں صدی کے اسکاٹش ہائی لینڈرز سے کیا گیا ہے. یہ ایک بہترین موازنہ ہے. اسکاٹش ہائی لینڈرز کی طرح جو برطانوی تاج کے خلاف بغاوت بھی کرتے تھے اور اسی کی فوج میں بھرتی ہو کر سلطنت کے لیے لڑتے بھی تھے. یعنی ریاست سے محبت اور نفرت کا رشتہ. بالکل. وہ نظام سے ناراض بھی ہیں لیکن فوج اور بیوروکریسی کا ایک اہم حصہ بھی ہیں. ان کے معاشرے کا بنیادی قانون آئین نہیں بلکہ پشتون ولی ہے. غیرت، بدل اور ملمستیا یعنی مہمان نوازی. اور اسی سماجی اور سیاسی خلا میں پاکستانی طالبان یعنی TTP کا ظہور ہوا. جی، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ TTP افغان طالبان سے بہت مختلف ہیں. ان کا بنیادی ہدف کابل نہیں، اسلام آباد اور پاکستانی ریاست ہے. ان کی اپیل کی وجہ کیا تھی؟ ان کی اپیل اس خلا کو پر کرنے میں تھی جہاں ریاست انصاف فراہم کرنے میں ناکام نظر آتی تھی. کتاب میں ایک مقامی کسان کا حوالہ ہے جو کہتا ہے، ریاست کی عدالت میں جاؤ تو 20 سال لگ جاتے ہیں. طالبان کے قاضی کے پاس جاؤ تو فیصلہ 2 دن میں ہوتا ہے، مفت اور قرآن کے مطابق. یہ جملہ تو ریاست کی ناکامی کی پوری کہانی بیان کرتا ہے. بالکل. اتنی ساری سیاسی، فوجی، نسلی اور سماجی کشیدگیوں کے بعد کتاب کا یہ کہنا کہ اصل خطرہ کچھ اور ہی ہے، کافی چونکا دینے والا ہے. جی، یہ واقعی چونکا دینے والا ہے. ہم دہشت گردی اور ایٹمی ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں لیکن لیون کا اشارہ پانی کی طرف ہے. جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے خوفناک نتیجہ ہے. لیون اسے دریائے سندھ پر ایک جوا یعنی اے گیمبل آن دی انڈس کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ پاکستان کی 24 کروڑ سے زیادہ آبادی اور اس کی زراعت کا تقریباً مکمل انحصار ایک ہی دریا پر ہے، دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر. اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمالیہ کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. ابھی تو اس سے دریاؤں میں پانی بڑھے گا، لیکن طویل مدت میں جب یہ گلیشیئر ختم ہو جائیں گے تو دریاؤں کا بہاؤ شدید کم ہو سکتا ہے. یہ دہشت گردی یا سیاسی عدم استحکام سے بھی بڑا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک وجودی خطرہ ہے، این ایگزسٹینشل تھریٹ. پانی کی کمی ان تمام تنازعات کو جو پہلے سے موجود ہیں، صوبوں کے درمیان، قومیتوں کے درمیان کئی گنا بڑھا دے گی. اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس سے آپ مذاکرات نہیں کر سکتے. بالکل. اسے آپ پیٹرنیج کے نظام میں جذب نہیں کر سکتے. یہ فطرت کا ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط اور فعال ریاست کی ضرورت ہے، جو کہ کتاب کے مطابق پاکستان میں موجود نہیں. جی. تو اس تمام گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ لیون پاکستان کو ہارڈ کنٹری صرف اس لیے نہیں کہتے کہ یہاں زندگی مشکل ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی سماجی ساختیں، یہ خاندان، یہ برادری، یہ سرپرستی کا نظام تبدیلی کے خلاف انتہائی سخت مزاحمت کرتی ہیں. یعنی یہ نظام لچکدار بھی ہے اور سخت بھی. بالکل. یہ روایتی سماجی ڈھانچے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ باہر سے آنے والے ہر دباؤ کو، چاہے وہ مغربی جمہوریت کا ماڈل ہو یا اسلامی شورش، اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں.
نظام اپنی پرانی سست رفتار پر ہی چلتا رہتا ہے۔ یہ ملک کو ٹوٹنے نہیں دیتا، لیکن اسے آگے بڑھنے بھی نہیں دیتا۔ یہی اس کا تضاد ہے۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کا روایتی، خاندانی اور سرپرستی پر مبنی معاشرہ ہر جھٹکے کو سہنے میں ناقابل یقین حد تک لچکدار ثابت ہوا ہے۔ فوجی بغاوتوں سے لے کر مذہبی شورشوں تک۔ لیکن ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا یہی لچکدار نظام ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی تباہ کن کمی جیسے غیر شخصی وجودی خطرے کا سامنا کر سکتا ہے؟ ایک ایسا خطرہ جس سے کسی سیاسی حریف کی طرح نہ تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پیٹرنیج کے ذریعے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔